الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور دوستوں، ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر پیغام پہنچائیں گے. جیسے آپ کا یہ میسج ہے، آپ کا یہ میسج ہے، آپ کا یہ میسج ہے نا دنیا میں آج. تو ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک پیغام پہنچایا ہے. وہ بہت اہم پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، اس پیغام میں دو باتیں ہیں، ایک بشارت ہے، ایک ذمہ داری ہے. تو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دیا ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ بشارت ہے. ساری نعمتیں تمہارے لیے، سونا ہو، چاندی ہو، جو کچھ ہو وہ سب تمہارے لیے. ان دنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور کسی مخلوق کے لیے پیدا کیا. یعنی کہ ہر نعمت انسان کے لیے ہے، بلکہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسانوں کے لیے ہے. بعض چیزوں کا نعمت ہونا معلوم ہے، بعض چیزوں کا نعمت ہونا معلوم نہیں، ورنہ سب ہمارے لیے ہے. تو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. تو ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. فائدے کی بات ہے. جب ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے اللہ نے، کیونکہ یہاں تو کسی کو اللہ رکھے گا نہیں، کوئی بھی ہو. اللہ کے ذات کے سوا سب کے لیے فنا ہے، یہاں کوئی نہیں رہے گا. ہر ایک کی ایک مدت ہے، ہر ایک کی ایک مدت ہے. انفرادی طور پر بھی مدت ہے، اجتماعی طور پر بھی مدت ہے. انفرادی طور پر مدت ہر آدمی کی عمر ہے. جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، انفرادی قیامت کہلاتی ہے. جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. من مات فقط قامت قیامت ہو. تو یہ انفرادی قیامت ہے، ہر آدمی کی موت. اور چونکہ اجتماعی قیامت ہے کہ سب کی موت ہو. یہ کیوں بتایا؟ یہ اس لیے بتایا کہ تمہارا رخ جو ہے آخرت کی طرف ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، لیکن وہ آخرت کی طرف جا ہی رہا ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں، بیٹا تو جب سے پیدا ہوا ہے تیرا سفر آخرت کی طرف ہے. تو ہم میں سے وہ ہر ایک اس کا رخ آخرت کی طرف ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو آخرت کے لیے پیدا ہی کیا. ایک بات، جب آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو سمجھدار وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے. یہ میں تو اسی جگہ کے لیے ہوں، تو ہم اس کو آگے نہیں کر سکتے. چاہیے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہ عمل کرے جس سے اللہ راضی رہے، وہ عمل نہ کرے جس سے اللہ ناراض.
یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرے، کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے کہ مجھ سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ میں ہر وہ کام کروں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پوچھ کر کے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کیوں کہ اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ تو سب سے اونچی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب زیادہ ڈرنے کی بات خطرے کی بات، کہ سب زیادہ ڈرنے کی بات خطرے کی بات اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، کہ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گئے، کہ وہ تو کام سے گیا۔ اس لیے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کا اپنی ذات پر قابو کرنا، یعنی وہ کام کرے جس سے اللہ راضی رہے، جس سے میری آخرت بنے۔ اس نے کہا کہ الکئی سمندانہ نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ یہ رہبری کی ہے ہماری آخرت کے کاموں کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے، کیونکہ ہم آخرت کے طرف جا رہے ہیں اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اسی وجہ سے، تاکہ لوگ آپ کی بات مانیں، آپ کی بات قبول کر کے اس کی پیروی کریں۔ تو اگر یہ بات ہو گئی تو کوئی بھی گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں رہے گا، اور اگر یہ بات نہ ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو پھر کوئی بھی کسی نفع میں نہیں رہے گا، کھوٹ ہی کھوٹ۔ اس لیے آدمی کی زندگی بڑی نزاکت پر ہے، یا تو کھوٹ میں اتر جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا پھر ہمیشہ کے لیے نفع میں اتر جائے گا۔ اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو کرے۔ اس لیے میں دوستوں ہم کو اپنی آخرت بنانی ہے، اور آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہونا چاہیے، کیوں کہ ہر آدمی مر مر کر کے اللہ کے پاس جائے گا، چاہے نہ چاہے۔ اللہ کی طرف سب کا لوٹنا، پہلے ہی المصیر اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور تلاش کرے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے کاموں کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے اور نبیوں کو علم دیا ہے، نبیوں کو علم دیا ہے کہ لوگوں کو یہ علم تھا اور لوگوں کو یہ بات سناؤ، یہ بات سمجھاؤ کہ اس بات سے اللہ راضی ہے، اس بات سے اللہ ناراض ہے۔ اس لیے میں دوستوں زندگی کو قیمتی بنانے کی یہی بات ہے کہ آدمی کی زندگی ایک تو یہ کہ گزر جائے اور ایک ہے اس کی زندگی قیمتی بنے اور اس کو زندگی کا نفع ملے، ورنہ گزرنے کے لیے تو وہ تو گزر جائے گی، کوئی چاہے نہ چاہے۔ اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ایسی بنانی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہر ایک سے کہ ہمارے لیے کیا کر کے آئے، حدیثوں میں ہے کہ ہمارے لیے کیا کر کے آئے۔ تو جس کے پاس مال ہوگا، دنیا کا مال متا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے مال متا جمع کیا اور جمع کر کے آیا ہوں، چھوڑ کر کے آیا ہوں، آپ مجھ کو اجازت دو تو لے کر کے آؤں۔ یہ بات ہو گئے گا، لیکن یہ بات ہوگی نہیں کہ اس کو اجازت ملے۔ اس کو ایک ہی مرتبہ اجازت ملتی ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے اندر اپنی آخرت کو بناؤ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اسباب بھی اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا کے اسباب سے اپنی آخرت بناؤ۔ دنیا کے اسباب دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، جو دنیا کے اسباب دنیا کے لیے جمع کرتا ہے وہ نادان ہے، کہ وہ نادان ہے، اس کی عقل تھوڑی ہے، کہ پناہ ہونے والی چیز کے لیے جمع کر رہا ہے، تو یہ نادانی ہے۔ کیوں کہ دنیا کسی کا گھر نہیں ہے، یہ کسی کا گھر نہیں، چاہے کچھ نہیں۔ دنیا دار و من لا دار رہا، یہ دنیا کس کا گھر ہے کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہوگا وہ، کیونکہ وہ اس کو گھر بنا کے بیٹھا ہے، تو یہ تو کسی کا گھر بنا ہی نہیں ہے، تو اس کا گھر کیسے بنے گا؟ اس
نے کہا دنیا دار و اللہ دار، دنیا وہ جاتی پر کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور جو دنیا کے لیے مال جمع کرے گا تو کہ یہ وہ مال ہے جس کے لیے مال نہیں ہے، کیونکہ اپنے دنیا کے لیے مال جمع کیا تھا، مالدار ہونے کے لیے مال جمع کیا تھا۔ تو آدمی کی مالداری اور جو بھی ظاہری حالت ہے اس کا تعلق موت تک ہے، مالداری کا تعلق، عہدے داری کا تعلق، زمینداری کا تعلق، یہ سب تعلقات موت تک کے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ نہیں، پھر کٹ ہو جائے گا سارے تعلقات، ایک تعلق باقی رہے گا اور وہ اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کو اللہ مان کر، اللہ تعالیٰ کو اللہ جان کر اپنی زندگی کو صحیح بنایا تھا اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا۔ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، ذمہ داریوں سے غافل ہونے کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ یہاں ذمہ داریاں لائی جائیں گی۔ یہ دار العمل ہے، دنیا دار العمل، یعنی یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، پھر عمل کرنے کا کوئی میدان نہیں، موت پر عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ حدیث میں کہ زمان ابن آدم ان کا تعان ہوا مرو، آدم کا بیٹا مرا کہ اس کا عملی سلسلہ ختم، نماز پڑھتا تھا مر گیا، زکات دیتا تھا مر گیا، ختم۔ موت پر عملی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے عمل کا وقت جو ہے وہ موت سے پہلے کا بتایا کہ موت سے پہلے اپنے عمل کو صحیح کرو۔ اس نے کہا کئی شمندان نفسہ وعمل لما بعد الموت، خواہش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے۔ یہ چیز بہت اہم ہے، لیکن یہ جتنی اہم و ضروری ہے اس کی طرف سے اتنی غفلت بھی ہے، وہ یہ بڑا نقصان ہے کہ جس چیز پر اللہ رسول نے زیادہ زور دیا ہو اس کی طرف سے غفلت، زیادہ زور دیا ہے آخرت بنانے پر، کیونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، بنی تو بنی، بگڑی تو بگڑی، بن گئی تو بنی ہوئی باقی رہے گی، بگڑی ہے تو بگڑی ہوئی باقی رہے گی۔ آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کے لیے بنایا، اب کوئی چاہے باقی بگاڑے اس کو تو اس کی بگڑی ہوئی باقی رہے گی، اور کوئی بناوے تو بنی ہوئی باقی رہے گی، تو وہاں جا کے کوئی سدھارے کیسا نہیں ہوگا۔ اس لیے نبیوں کو بیچ کر کے آخرت کی دعوت دی ہے، ہر نبی نے آخرت پر زور دیا ہے، اور یہی اصل ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہماری فکریں، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، انما ہممنا الآخرہ، کیوں کہ وہ باقی رہنے والی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، تو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو کیوں بگاڑے؟ اس لیے اصل دعوت یہ ہے کہ اپنی آخرت کو بناؤ، اور اس میں ایک تو اپنا ایمان، اللہ کا تعلق بنانا ہے، آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے، یہ اصل ہے۔ ہر عام آدمی یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، تو کیا ہوگا کہ اسی سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین قلبہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا سارا معاملہ ٹھیک کر لے گا۔ اتنی آسان بات ہے، اور اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا بہت صحیح، بہت آسان ہے، نہ وقت لینا پڑے گا۔ بڑے لوگوں سے وقت مانگتے ہیں کہ آپ کو وقت دو، کچھ آپ سے کہنا سننا ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، سب سے بڑا لیکن اسے وقت نہیں لینا پڑے گا۔ جب آپ اسی طرح رجوع کرو گے اللہ جب بھی قبول کر لے گا، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں، جب اللہ تعالیٰ کے بندہ رجوع کرے گا اللہ اسی وقت قبول کر لے گا۔ ایسا رکھا ہے معاملہ، آسان معاملہ رکھا، کتنے گناہ ہو گئے ہیں، 80 برس سے گناہ کر تو کوئی بات نہیں، جب یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیے ہیں اور تم اس کو معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے، اور صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ جیسے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو جنت میں اتارے گا
معافی مانگنے والوں کو بھی جنت میں اتارے گا. ہاں متقیوں کو تو جنت میں اتاریں گے، ان کے لیے تو بنی ہے جنت، لیکن متقی نہیں ہے بلکہ معافی مانگی ہے اور صحیح معافی مانگی ہے اپنے گناہوں کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی متقیوں کی منزل پر اتارے گا، پرہیزگاروں کی منزل پر اتارے گا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. جی ہاں، کیوں کہ ابھی توبہ کر کے آیا ہے، معافی کر کے آیا ہے، اس لیے میرے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی طرف بندوں کو بلاتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ. لیکن اس کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے اور شیطان لگا ہوا ہے. یہ دونوں راہ مارتے ہیں، یہ دونوں اس کی راہ مارتے ہیں. اور اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ نفس کی خواہش کے خلاف میرا حکم پورا کرو. اس کو مجاہدہ اور محنت کہتے ہیں کہ نفس ایک چیز چاہتا ہے اور خدا ایک چیز چاہتا ہے، اس کا مقابلہ پڑتا ہے دنیا میں. اگر آدمی نفس کی طرف گیا تو یہ اللہ سے دور ہو جائے گا. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. خبردار خبردار، خواہش کے پیچھے نہ جانا، ورنہ یہ خواہش کے پیچھے جانا تمہیں اللہ سے اس کے رحمت سے دور کر دے گا. پھر اور کوئی مددگار نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں، فائدے کی بات یہ ہے اور فائدے کی بات یہ ہے کہ اپنی ذات پر قابو کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہے. اسی لیے رسول بھیجے گئے. رسولوں نے راستہ عبادت کا بتایا کہ ذات اپنی ذات کو عبادت والی بناؤ. اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو جاننا، پہچاننا، پھر اپنے آپ کو اسے تابع کرنا. یہ عبادت ہے کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے. آدمی کی حالت 4 حالت ہوتی ہے. یا تو آدمی راحت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا گناہ میں ہوگا، یا اطاعت میں ہوگا. یہ 4 حالتیں ہیں آدمی. اس سے کوئی خالی نہیں ہے، اس سے کوئی خالی نہیں ہے. یا تو راحت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا اللہ کے اطاعت میں ہوگا، یا گناہ میں ہوگا. ان 4 حالتوں میں سے کوئی حالت ایک نہ ایک میں ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں. اگر آدمی راحت میں ہے تو راحت کے دین پر رہے. راحت کا کیا دین ہے کہ شکر کرے کہ اللہ نے مجھے راحت دی ہے، اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، تو اس کا شکر کرے. یہ راحت کا دین ہے. یہ نہیں کہ راحت میں اللہ کو بھول جائے، کہ راحت کی مزے میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے. اللہ تعالیٰ کو چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو بھولا ہی جائے. اللہ تو بہت بڑے ہیں، زمین آسمان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولا ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے، اپنی مصلحت کو بھول گیا ہے، یا اپنے نفع کو بھول گیا ہے. اس نے کہا کہ اللہ ایسا نہ مانو کہ اللہ کو بھول جاؤ، کہ جو اللہ کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میرا نفع کس میں ہے، میری کامیابی کس میں ہے، یہ بھول گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو اپنی طرف بلاتے ہیں. اور اپنی طرف کیسے بلاتے ہیں؟ انعامات بتا کر، فضائل بتا کر. زبردستی نہیں، انعامات بتائیں گے کہ دیکھو ہماری بات قبول کرو گے تو یہ ملے گا. تو اپنے انعامات سے، اپنے کرام سے اللہ ہم کو بلاتے ہیں اپنے طرف. کیوں کہ جو بھی عمل آدمی کرے گا اللہ کے حکم سے تو اللہ اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، ناپ توڑ کر نہیں. جیسے بیکاری ناپ توڑ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا نفع مربوط ہے. اللہ کا تو کوئی نفع ہے نہیں. اللہ تو بندوں کا نفع چاہتے ہیں، بندوں کا بھلا چاہتے ہیں. اس لیے بندہ کوئی بھی عمل کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیں گے. اس لیے فضائل کا علم دیا ہے. اس کا فضائل کا علم دیا، لیکن فضائل کا علم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، دوسری چیزیں پڑھتے ہیں. جی ہاں، کہ جس کا تعلق موت سے پہلے تک میں ہے. فضائل کے علموں میں یہ بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا انعامات تیار کیے. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح کی نماز پڑھے، یہ پہلا عمل ہے دن کا. صبح کی نماز پڑھی
تو صبح کی نماز پڑھنے والے کو کیا دیں گے؟ فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ تو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ اس کا ضامن ہے. جیسے لوگ ضامن ہوتے ہیں. جس نے فجر کی نماز پڑھی تو اللہ کی ضمانت میں آ گیا، وہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا. کتنا بڑا انعام ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر آدمی اللہ کی حفاظت. اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اور اگر ایسا کوئی بگاڑے گا تو اللہ پوچھیں گے کہ جو آدمی میری زمانے کا میں اسے ضامن تھا، تم نے اسے کب تو بگاڑا. من صلی اللہ صبح فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ تو اللہ کی ضمانت میں آ گیا. کتنی بڑی بات. تو لوگ سوتے رہتے ہیں صبح کی نماز میں. اور پھر صبح کی نماز پڑھی، جس نے 2 ٹھنڈے وقت میں نمازیں پڑھی وہ جنت میں گیا. ایک صبح ایک عصر. جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی فجر عصر کہ وہ جنت میں گیا. اس قسم کے انعامات کی باتیں کی ہیں جس سے دنیا آخرت کے مسائل، دنیا آخرت کے مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں. جی ہاں، مگر وہ حل ہوگی ہمارے عمل سے. اس لیے ہم کو عمل کی دعوت دی کہ اپنی زندگی کو عمل والی بناؤ. جان اور مال اللہ تعالیٰ نے عمل بنانے کے لیے دیے. جان اور مال غفلت کے لیے نہیں دینے کے. جان مال سے غافل ہو جاؤ کہ جو جینا وہ کرو، ایسا نہیں ہے. بلکہ حیات بھی امانت ہے اور مال بھی امانت ہے. اور یہ امانت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے اور اپنی آخرت بنا لے. یہ حکم ہے کہ جو دنیا جس کو ملی ہے وہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. مثلا قارون کو مال دیا تھا تو قارون کو یہ تعلیم دی تھی کہ وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تو اس کو اللہ نے جو دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. کتنے نشے کی بات ہے. وہ بات ہمارے لیے بھی اتاری. اللہ تعالیٰ نے جو اس سے کہی تھی وہ کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اور دنیا کی بھی ہو گئی اور آخرت بھی ہو گئی. کہ دنیا تو اللہ نے دے ہی دی ہے، اب اس سے اپنی آخرت بناؤ گے تو پھر آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں جو باتیں لے کر آیا ہوں اگر لوگ اس کو مان جائیں تو ان کی دنیا بھی بن جائے اور ان کی آخرت بھی بن جائے. ایسا راستہ ہے. تھوڑا اپنے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے. اپنے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں دنیا کے بھی تقاضے آئیں گے، آخرت کے بھی تقاضے آئیں گے. دونوں مثلا صبح کوئی تو آرام کا بھی تقاضا ہے، نماز کا بھی تقاضا ہے. ہاں یہ امتحان ہے کہ کون سے تقاضے پر جا رہا ہے. اپنی طبیعت کا تقاضا تو ایک آرام کرو کیونکہ صبح میں میٹھی نیند آتی ہے. صبح میں میٹھی نیند آتی ہے عام طور پر. یہ بات یا تو میٹھی نیند لو اور نماز قضا کرو، یا ایک نیند قربان کرو اور نماز ادا کرو. تو اگر نیند قربان کر کے نماز ادا کی ہے تو اس کا انعام ملے گا. جس نے عشاء بھی نماز سے پڑھی، جماعت سے پڑھی، اور فجر بھی جماعت سے پڑھی تو اس کو کیا ملے گا کہ پوری رات عبادت میں کھڑا رہنے کا ثواب ملے گا. عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، کتنا انعام ملے گا کہ پوری رات عبادت میں کھڑا رہا. کیونکہ سارا سال یہ اس طرح گزرا ہے کہ عشاء بھی تو اس کی 40 سال کی راتیں عبادت میں گزری. شب قدر بھی اسی میں آ گئی، شب بارات بھی اسی میں آ گئی. اس لیے ہم کو یہ فضائل سمجھائیں. آج ہمارے اندر سے فضائل کا علم غائب ہے. جسے ہمارے عملوں میں رسمیت ہے، رجم کر لیتے ہیں تو میں کیا میں پتا نہیں. اگر عشاء کی نماز پڑھ کیا مجھے کو پتا نہیں. کہ ابھی بازار سے گزرتا ہے تو بازار سے گزر کا دین اس کے پاس ہوگا. بازار سے گزر تو بازار سے کیسے گزرے کہ بازار سے بازار کا ذکر کرتے ہوئے تو کیا گزرے. مسلمان ہے
تو بازار میں بازار کا ذکر کرتے ہوئے گزرے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم جہاں سے جائیں جو کام کریں اپنی آخرت بناتے ہوئے کریں, کیونکہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے جو حضور نے فرمایا. تو مثال کے طور بازار سے گزرا تو بازار کا کلمہ پڑا, بازار کا کلمہ پڑا تو کیا ملے گا؟ کہ جو بازار میں جا کر بازار کا کلمہ پڑے گا اسے 10 لاکھ نیکی ملے گی. اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی تجارت 10 لاکھ کیوں کہ بازار میں بازار کا کلمہ پڑا. بازار میں تو جانا ہی جانا ہے تو بازار کا کلمہ پڑھ کے جاؤ تو کیا ہوگا کہ آخرت بھی بنے گی اور بازار کے کام کے لیے تو جائے رہے ہو, بنائے رہے ہو. جس کو دین کہتے ہیں, علم و ذکر جو ہماری تبلیغ میں اس کا یہ مطلب ہے, لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے. علم و ذکر کی طرف خروج 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 تو خروج سوکھا خروج ہے, سوکھا خروج ہے. خالی بریانی ہے, بریانی کے چاول ہے, بریانی کا سامان نہیں ہے. تو خالی خروج ہو تو ایسے بریانی کے چاول, لیکن بریانی کے چاول سے بریانی نہیں بنتی, بنتی ہے تو خالی خروج سے دین نہیں بنے گا. اس غلطی میں بہت لوگ ہیں. علم و ذکر غائب ہے, علم و ذکر غائب ہے, حالانکہ یہ سب مل کر کے تبلیغ ہے کہ علم و ذکر کے ساتھ ہو. علم و ذکر کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور نبی سے اس کا کیا طریقہ بتایا, اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. جو حالت ہو اس حال میں یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی کیا حکم دے رہے ہیں, پھر نبی نے اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے, اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. تو علم و ذکر ہر حالت کے لیے ہے. جو بھی حالت مسلمان کی ہو اس کا علم و ذکر اسے پاس ہو تو اس کی ساری زندگی دین بن گئی. ہاں یہی طریقہ ہے. جیسے ریل 2 پٹڑی پر چلتی ہے, ایک پٹی پر 2 پٹی, ایسے ہماری زندگی علم و ذکر پر گزرے گی. 2 یہی پٹڑی ہے. علم یعنی دین کے کام کا کیا علم ہے وہ کچھ, اور پھر اس کا کیا طریقہ ہے, اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. اسے تبلیغ میں یہ رکھا ہے علم و ذکر کہ جو کام کرو اس کا حکم معلوم کرو, اور حکم معلوم ہو گیا تو حکم پورا کرنے کا طریقہ معلوم کرو. جیسے نماز 5 مرتبہ ہے, اس کے طریقے الگ الگ ہیں نماز کے, یہ خاموش ہو کے پڑھنی ہے, یہ زور سے پڑھنی ہے, یہ 4 پڑھنی ہے, 3 پڑھنی ہے, طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. حکم تو ہے کہ نماز قائم کرو 5 اور طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. اس لیے دین بنتا ہے حکم معلوم کرنے سے, طریقے جاننے سے. حکم معلوم ہوا, طریقہ جانا, سب دین بن گیا ہر کام. تو مسلمان کا کوئی بھی کام دین کے خلاف نہیں ہوتا, وہ اپنے ہر کام کو دین بناتا ہے. اس لیے وہ مسلمان ہے. مسلم یعنی مان کر کے چلنے والا, یہ ہمارا نام رکھا ہے اللہ نے. وہ سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. کہ مسلم کس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مان کر کے کرے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور یہ طریقہ دیا ہے, مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے, یہ طریقہ دیا ہے. تبلیغ میں یہ مطلوب ہے علم و ذکر, تاکہ اس کا کوئی عمل دین کے خلاف نہ ہو. شادی ہو, کوئی بھی ہو, اس کا علم, اس کا ذکر, یعنی کیا حکم ہے, کیا طریقہ ہے, کیا حکم ہے, کیا طریقہ ہے. اصل ہماری تبلیغ کا یہ مقصد ہے. اس طریقے کی تبلیغ چاہیے تو پھر دیکھنا حالات بدل جائیں گے. ابھی ہماری تبلیغ ناقص ہے, اسے حالات نہیں بدل رہے ہیں, ورنہ دین آیا حالات بدل جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے, مدینے کے حالات بدل گئے. ہاں کیونکہ ہماری بات ناقص ہے, ہاں اس کو سیکھا نہیں جا رہا ہے, پوچھا نہیں جا رہا ہے, چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے دوستوں, اللہ نے ایک کام دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ایک کام دیا ہے, ایک ذمہ داری دی ہے, اور اس کے ساتھ بڑے بڑے وعدے, بڑے بڑے وعدے, اور اللہ کے وعدے. اللہ کا سچا کون ہوگا؟
اس لیے میرے بھائیوں اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. یہ دنیا کی زندگی ذمہ داریوں کے سمجھنے کی ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھو اور ذمہ داری سمجھ کر پوری کرو. تو پھر یہ ایمان والے کہہ رہے ہیں ان کی برکت سے دنیا میں خیر آئی تھی. ہاں ہماری وجہ سے دنیا میں خیر آئی کیونکہ ہمارا جو راستہ ہے وہ سچا راستہ ہے. جو راستہ ہمارے پاس ہے وہ حق ہے, سچا راستہ ہے. جب یہ ہماری زندگی میں ہوگا اور ہم اس کو چلائیں گے تو دنیا میں خیر آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو مدینہ میں ایک بخار تھا پہلے. جو بھی مدینہ جاتا اس کو وہ بخار ہوتا. جیسے اب یہ بیماری گئی نہیں, ایسے بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ بیماری ختم ہو. حالات بدل گئے. لوگوں میں دشمنی تھی, انصار میں وہ دشمنی ختم ہو گئی. حالات بدل گئے. کیوں کہ دین آیا. دین کا کام ہی یہی ہے کہ جب دین آ جائے حالات بدل جائیں گی, مصیبتیں ختم ہو جائے گی, پریشانیاں ختم ہو جائے گی, چین کی زندگی ملے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو لوگ ایمان لائیں گے, اخلاص کے ساتھ ایک عمل کریں گے, ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ کہا دنیا میں جینے کے, آخرت تو الگ ہے. ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. وہ زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی, وہ دشمنیوں سے پاک ہوگی, وہ گناہوں سے پاک ہوگی, ہاں الجھنوں سے پاک ہوگی. کہ ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے. اس لیے میرے دوستوں ہم کو اپنی زندگی پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو اللہ نے ایک زندگی دی ہے, ایک کام دیا ہے. دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہونا ایسا فرماتے تھے کہ نبیوں کا کام ہے, وہ ہم کو دیا ہے. تو جو انعام نبیوں کو ملتے وہ ہمیں ملیں گے, جو مدد نبیوں کو ملتی ہے وہ ہمیں ملے گی, جو دعا نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے ہماری بھی قبول ہوتی ہے. کام وہی ہے, کام وہی ہے, بس اس کا حق ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کا حق ادا کرنا ہے. اس کو یقین کے ساتھ کرے, خدا کے خوف کے ساتھ کرے, طریقے کے ساتھ کرے, ہاں فضیلتوں کو دھیان میں رکھ کر کرے کہ مجھے یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. تاجر اپنے نفع کو دھیان میں رکھ کر کام کی تجارت کرتا ہے. ایسے کوئی تاجر ہے کہ اس کے سامنے نفع نہ ہو, کہ کوئی تاجر نہیں. وہ اپنے نفع کو سامنے رکھ کر بھی کام کرتا ہے. ایسے مسلمان کہ اپنے عمل سے فضیلت کو سامنے رکھے, مجھے اس عمل پر یہ فضیلت ملے گی, مجھے اس عمل پر یہ فضیلت ملے گی. کیوں کہ اللہ نے ہمارے ہر عمل کی فضیلتیں بتائی ہے کہ تم کو یہ دینا ہے, تم کو یہ دینا ہے, تم کو یہ دینا ہے. تو ہم کو تو سارے فضائل دینے کے لیے ہے. اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگتا, ہم کو فضائل اس لیے دیا. اس لیے میرے دوستوں علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اپنے فضائل کو سامنے رکھو کہ اللہ مجھے کیا دے رہے. آدمی صبح گھر میں سے نکلے, صبح گھر میں سے نکلتے ہیں, عبادت کے لیے بھی نکلتے ہیں, ضرورت کے لیے بھی نکلتے ہیں گھروں میں سے. تو گھروں میں سے نکلنا کیا طریقہ ہے؟ مثال کر رہا ہوں کہ گھروں میں سے نکلو کہ بسم اللہ کیا کرو, بسم اللہ پڑھ کر دیکھو. اور کیا پڑھو, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کے نکلا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرشتہ کہے گا, کیا کہے گا کہ تجھے تو ہدایت ہو گئی, تیری ضرورت پوری ہو گئی. اس ضرورت کے لیے لا رہا ہے گھر سے. تو وہ فرشتہ اس دعا کی برکت سے کہہ رہا کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو فرشتہ کہے گا کہ تجھے ہدایت ہو گئی اور تیری ضرورت پوری ہو گئی اور اللہ نے تیری حفاظت کر لی. جا, کیا بڑا انعام. کیوں کہ دعا پڑھ لیا. تو فضائل کا علم اس لیے دیا تھا جب مسلمان اس فضیلت کو سامنے رکھ کر عمل کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوگا.
یہی ہمارے حالات کے بننے کا ذریعہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو حالات بننے کی کوئی شکل نہیں ہے. اس لیے دین کے کام کو میرے تو سیکھنا ہے اور سیکھ کر سمجھ کر کرنا ہے، فضائل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اخلاص کے ساتھ کریں گے، آخرت بنانے کے لیے کریں گے تو وہ قابل قبول ہو جائے گا. تو اخلاص نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. کہ اللہ کے لیے کریں گے، اخلاص کے لیے کریں گے تو وہ قابل قبول ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، یہ طریقہ بتایا، یہ طریقہ بتایا. کیوں؟ ہم کو تو ایک ہی طریقہ دیا ہے. ایک خدا ہے، ایک نبی ہے. ایک خدا ہے وہ حکم دے گا، ایک نبی ہے وہ طریقہ بتائے گا. آگے ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ رسول بس اس کو دین کہتے ہیں. کہ جب دین زندگی میں آ جائے گا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائے گا. کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حالات ان کے معنوں سے، ان کی چیزوں سے نہیں بنے. ان کے مالدار ہو گئے کیونکہ حالات بن گئے، عہدیدار ہو گئے تو حالات بن گئے. نا، ان کے حالات بنیں گے، یہ دیندار بنیں گے. تب جب دیندار بنیں گے کہ ان کے حالات بن جائیں گے. جن حالات کو وہ چاہتے ہیں وہ اللہ دے دے گا. اس لیے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو لوگ ایمان لائیں گے، اخلاص سے اپنے عمل کریں گے، ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی دیں گے. اس کا یہ راستہ ہے. اللہ نے ہم کو یہ دین دیا ہے، دین کا کام دیا ہے. اب ہم اپنے آپ کو پابند کریں. اگر یہ نہیں ہے پھر کوئی راہ کامیابی کی نہیں ہے. سائمان ملے، عہدے ملے، زمین ملے، کوئی موت تک کا مسئلہ ہے. وہ بھی موت سے پہلے بھی اللہ چاہیں گے تو حالات بنیں گے، نہیں تو نہیں بنے. چاہے اسباب مل جائے لیکن حالات کا بننا تو اللہ کے ہاتھ سے ہے. اسباب بنے لیتے ہیں لیکن حالات بنے گی کہ نہیں بنے گے اوپر سے. اس لیے میرے دوستوں ہم ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں اور ہمارا اللہ ہمارا ہر حال میں مددگار ہے. یہ بھی یقین کرو کبھی اللہ مدد سے ہاتھ نہیں کھینچے گا کہ میں نہیں کرتا. بالکل نہیں. ہاں کہ اللہ ہر وقت مددگار ہے. راستہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ راستہ سیدھا ہونا چاہیے. اللہ ہر وقت مددگار ہے. بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. اتنی مہربانی کوئی نہیں کرتا جتنی اللہ کرتا. اس لیے میرے دوستوں حدیثوں میں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو. تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو. اچھا گمان رکھے اللہ کے ساتھ اور عمل وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو. اچھا گمان، اچھا عمل، یہ کامیابی کا راستہ ہے. یہ مقصد ہے دعوت کا، یہ مقصد ہے محنت کا کہ اللہ سے ہمارے معاملہ اچھا ہو جائے، کہ اس کے حکم کو دیکھا جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے گا اور اللہ سے اچھا گمان کر کے دین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. مسلمان کے ذمے ہے، مسلمان کے ذمے ہے کہ اپنے جان مال سے وہ اللہ کی عبادت کرے، فرائض ادا کرے، حرام سے بچے اور جو دین کے تقاضے آ گئے اس کے پورا کرنے کی کوشش کرے. پورا تو اللہ کرے گا. ہمارے ذمے کہ ہمارے ذمے کوشش رکھی کہ تم کوشش کے ذمہ دار. کوششوں پر وعدے ہیں تو کوشش کرو گے پھر اللہ اپنا وعدہ کر کے جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ کر دے گا. کیونکہ ہم نے اپنی کوشش لگائی، تم نے کوشش لگائی تو اللہ اپنی قدرت لگائے گا. لیکن کوشش بھی نہ کریں کہ پھر حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم اپنی کوشش تو کر لو، پھر آگے دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. اللہ کی مدد غیب میں ہے. جب بندہ کوشش کرتا ہے تو وہ غیب کی مدد ظاہر ہوتی ہے. اسے پھر تو ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کے دین اور دین کا اپنے آپ کو پابند کریں اور اپنے دین کے مددگار بنیں. یہ دو کام. اپنے دین کے پابند بنو، اپنی انفرادی زندگی میں ہم دین کے پابند بنیں. حرام سے بچنا، فرائض کا ادا ہونا، سنتوں کی پابندی کرنا،
یہ انفرادی زندگی میں ہے. اور ایک اجتماعی زندگی میں ان کا جو تقاضا ہے مل جل کر اس کو رکھو, مل جل کر کے اس تقاضے کو پورا کرو, یہ نصرت کہلاتی ہے. تو ہمارے دل میں استقامت ہے, ہمارے دل میں نصرت ہے. استقامت ذاتی زندگی میں کہ اپنے ذاتی زندگی میں اللہ کے دین کے پابند بنے, اور کوئی تقاضا ہے مل جل کر کے وہ تقاضا پورے کرنا. تو یہ نصرت اور استقامت یہ تو ہمارے کام ہے. جب یہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو کے مدد آئے گی, حالات ٹھیک ہو جائیں گی. ہاں پکی بات ہے, پکی بات ہے. لیکن چونکہ یہ بات صحیح پوری طریقے سے ہو نہیں رہی, اس میں ہماری طرف سے کچھ کثر ہے, اس لیے بات نہیں بن رہی. اس سے میرے تو ارادے کریں کہ اللہ کی طرف سے جو تقاضے آئیں گے وہ بھی پورے کریں گے, اور اپنی ذاتی زندگی کو دینی بنائیں گے. ذاتی زندگی بھی دینی بنے, خالی اجتماعی نہیں کہ اجتماعی زندگی میں تو نصرت ہوگی, ذاتی زندگی میں دین کی پابندی ہوگی. جی ہاں, نماز روزہ زکات جو ہے وہ اس کے ہم پابند بنے, اور سنت کے مطابق اس کو کریں کہ پھر اللہ سے دعا مانگے کام کر کے. ہاں تو اس دعا میں ہوگی قبولیت. ہاں کیونکہ دعا شرط کے ساتھ ہے, تم یہ کرو گے تو اللہ کا میں یہ کروں گا. یہ معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. تم دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. معاملہ ہے اس بادشاہ میں مال دو تو مال ملے گا, مال نہیں دو تو مال کیسے ملے گا. اللہ سے معاملہ ہے کہ کچھ ہمیں کرنا ہے, پھر باقی اللہ کرے گا. ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنا دین کا پابند کرنا ہے دوسروں کے طریقوں سے, اور اپنے دین کی مدد کرنی ہے. باقی کے باقی اللہ آگے کریں گے, جو ہم سے نہیں ہوتا وہ اللہ کر دیں گے. اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلیں اور ایک ایسی زندگی بنائیں کہ اللہ کے دین کو مدد ملے اور اپنے طریقے کا بتاؤ اس کے مبارک بھائی مولانا سفیان بھائی, کیا نام آپ کا؟ سہیل بھائی, عمران بھائی اللہ قبول, عرفان بھائی اللہ قبول, افضل صاحب وسیم اور ماسٹر صاحب اللہ قبول, عامر بھائی عثمان نشانی, اور بتا حاجی بھائی الحمدللہ ابن سفیان نشانی, اور بتا حسین بھائی اللہ قبول, فیصل بھائی, اور بتا میرا اور بتا سب نیت کریں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس محنت کی برکت سے ماحول بنتا ہے. اللہ کا کرم ہے, جیسے ہمارے بڑوں کی طرف سے اجازت ہے 5 اعمال روزانہ کے 3 کام ہے, ہم روزانہ کا مشورہ ہے الحمدللہ. اس کی برکت سے, مشورے کی برکت سے ہر گھر میں اللہ پاک دین کو زندہ کرے. اس کے لیے 2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد تو سب نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور تیسرا اپنے گھروں کی تعلیم, ہر چیز کی تعلیم کے ساتھ اپنے گھروں کی تعلیم لینا. اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ہر گھر کے اندر کوئی دینی فضائے بنائے گا اللہ پاک. اس کی نیت کرو انشاءاللہ اپنے گھروں میں تعلیم دیتا ہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. 2 گستوں کا اہتمام ہو, ایک اپنی مسجد کا, ایک مشورے سے جو اپنا, دوسرا کرتے ہیں الحمدللہ بھاٹیلا کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں الحمدللہ 8 نمبر کے اندر, وہاں اس کی کوشش کریں. اور مہینے کے 3 دن, یہ 14 ہفتے میں 3 دن کی جماعت کرنی. کون کون تیار ہے اسے بتاؤ. ماسٹر صاحب ہے ماشاء اللہ, سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسری مسجدوں کے بھی ساتھی وہ بھی نیت کریں. یہ آخری ہفتہ ہے انشاءاللہ, اس میں اپنے ہر مسجد کی جماعت کرنا. اللہ پاک کے حصے سے زیادہ ورزی توفیق عطا فرمائے. روزانہ تسبیح تلاوت بھی کرنا ضروری ہے. اس میں کوتاہی ہوتی ہے. روزانہ تسبیح پڑھو, روزانہ تلاوت کرو. فرائض تو ادا کرنے ہی ہے. جن کے فرائض باقی ہیں پہلے کے, وہ اپنے فرائض ادا کریں. تبلیغ میں لگنے کے بعد تو نماز شروع ہو گئی, اس سے پہلے کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ معاف نہیں ہوگی.
وہ ادا کرنی پڑے گی. حضرت رحمۃ اللہ پہلے تو روانگی میں یہ کہتے ہیں جن کی نمازیں قضا باقی ہیں وہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، بجائے نوافل پڑھنے کے قضا نمازیں پڑھیں. کیونکہ نوافل نہیں پڑھیں تو سوال نہیں ہوگا، لیکن وہ نماز جو باقی رہے اس کا سوال ہوگا. بہت لوگ ہیں کہ ان کے دن میں نمازیں باقی ہیں. ایسے بہت کم ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں. ایسے تو بہت ہی کم ہوں گے کہ بھائی بالغ ہونے کے بعد ہمارے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی چیز تو ادا ہو گئی، وہ صاحب ترتیب کہلاتے ہیں. ایسا تو ہر مسلمان کو رہنا چاہیے کہ اس کے دن میں کوئی نماز باقی نہیں بالغ ہونے کے بعد رہ گئی ہے تو اس کی قضا پڑے. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. کیوں کہ اس میں سوال ہوگا. یہ فرائض میں سے ہے، نماز ہو، زکات ہو، روزے ہو، حج ہو، اس کے بارے میں فکر کرنے کی یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ نہیں کہ زمان میں نکل گئے تو وہ اب وہ سب معاف ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے. جو اللہ کا حق ہے وہ باقی رہے گا. یہ پہلے تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھائی اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پڑھا کرو تاکہ وہ غرض ادا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا. لوگوں کے ذمہ ہے وہ ایسے ان کی زکاتیں باقی ہیں، ہاں مالدار ہیں، یہ فرائض ہے. اصل ہی یہی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکات اور یہ اصل ہے. اسی کے فضائل لکھتے ہیں. فضائل کتنی جلد ہے کہ اس کے فضائل نہیں لکھتے ہیں. کلمے کے ہیں، نماز کے، روزے، زکات اور حج، کیونکہ یہ اسلام ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 ہے. تو یہ 5 ہونی چاہیے، یہ 5 ہونی چاہیے. یہ اسلام، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی، اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے. یہ اذان کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. تو محنت دین کے لیے ہوتی ہے، محنت کے لیے نہیں ہوتی. اور دین یہ ہے، اس لیے 5 ارکان کے فضائل لکھے ہیں. لیکن مسلمان کی زندگی اسلام کا دار و مدار ان 5 ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے. جو نمازیں ہماری ادا ہو رہی ماشاء اللہ وہ اہتمام سے ادا کریں، انتظار سے نماز پڑھیں. کیسے؟ انتظار سے نماز پڑھیں. یعنی پہلے آ گئے انتظار میں بیٹھے. اللہ کا انعام یہ ہے کہ انتظار پر بھی دیں گے. دنیا میں ویٹ کرنے پر کچھ نہیں ملتا. ملتا ہے ویٹ کرو، ڈاکٹر نہیں آیا ہے، باقی نہیں آیا، ویٹ کرو. کیا ملے گا کہ کچھ نہیں. ویٹ کرو. یہاں ویٹ پر بھی ملے گا. نماز کا انتظار کیا ہے تو نماز کا ثواب ملے گا. اسے کہتے ہیں انتظار سے نماز پڑھو. یہ نماز بڑھیا ہوتی ہے. تو ایسے آ کے شریک ہو گئے تو جیسے چلتی بس میں چڑھ گئے ایسا. ہاں چلتی بس میں چڑھ سکتے ہیں لوگ، جوان لوگ. تو یہ نماز گھٹیا ہے، بڑھیا نہیں ہے، ناقص ہے. انتظار والی نماز کامل ہے. اس لیے فضائل کو دیکھنا ہے. فضائل ہوں گے تو یہ باتیں دھیان میں رہیں گی کہ نماز ایسے ہونی چاہیے. امام کی دانی جانے نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. ہاں جی ہاں، سب چیزوں کے فضائل ہیں. یہ فضائل ہوں گے تو یہ عبادتیں بڑھیا ہو جائیں گی. تو یہی مقصد ہے جماعت میں نکلنے کا کہ فضائل کے ساتھ اپنے اعمال کو ذکر کرو تاکہ عمل وزندار بن جائے، یہ زندگی عملی بنے گی. کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا